مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم بتلائے انوار بنائے ہوئے ہیں، دل کو ہم بتلائے انوار۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ذالک الفوز العظیم۔ آمنت باللہ صدق مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سید یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سید یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سید یا حبیب اللہ، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ تمام تعریفیں اللہ جل مجدہ الکریم کے لیے، اور ہر قسم کے درود و سلام نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے۔ حمد و صلات کے بعد، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت فرمائی ہے اور تجارت کو پسند بھی فرمایا ہے۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ پاک نے رزق کے 10 حصے فرمائے۔ دنیا میں جتنا بھی رزق اللہ نے بانٹنا تھا اس کے کتنے حصے فرمائے ہیں جی؟ 10۔ فرمایا 9 حصے رزق اللہ نے تجارت کے اندر رکھا ہے۔ جتنی تیزی کے ساتھ تجارت کرنے والے کو برکت ملتی ہے اور جتنی تیزی سے رزق حلال تاجر کے پاس آتا ہے، باقی لوگوں کے پاس اتنی جلدی نہیں آتا۔ تجارت کو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا ہے۔ باقی بھی جو پیشہ کرنے والے لوگ ہیں ان کو بھی محبوب نے کوئی ایسی بات نہیں کہ معمول نہ کیا ہو، فرمایا جو نوکری کرنے والا ہے اسے نماز پڑھنے پر ایک نماز پر ڈبل کا ثواب ملے گا، اس لیے کہ وہ جہاں ملازمت کر رہا ہے وہاں بھی ڈیوٹی پوری کر رہا ہے اور مسجد کی ڈیوٹی بھی پوری کر رہا ہے، تو یہ بھی کوئی ایسی چیز نہیں، یہاں بھی بڑی برکت ہے۔ لیکن تجارت کو پسند فرمایا ہے، اختیار فرمایا ہے، تجارت کو محمود فرمایا ہے۔ دنیا میں کوئی شخص بھی اکیلا اپنی ضرورت کی ساری چیزیں نہیں بنا سکتا، انسانوں سے مل کے معاشرہ تشکیل دیتے ہیں، تو اس پس منظر میں تجارت بڑی ضروری ہے۔ ایک شخص ایک چیز بنا کے سپلائی کرتا ہے، کپڑے بنانے والا جوتے بنانے کی صلاحیت نہیں رکھتا تو وہ اس تاجر کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے جو جوتے بناتا ہے، وہ اس سے خریدتا ہے۔ اسی مثال کو آپ سامنے رکھ کے ساری ضروریات زندگی کو دیکھ لیں تو تجارت جو ہوتی ہے یہ مضبوط کرتی ہے، مستحکم کرتی ہے معاشرے کو۔ اس لیے میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم دیا صحابہ کو، اور آپ قرآن مجید کے سورہ جمعہ کی آخری آیات پڑھیں گے تو اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، جب تم جمعے کی نماز پڑھ لو تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ اور اللہ کا فضل کیا ہے؟ وہ تجارت ہے۔
وہ اللہ کا فضل کیا ہے؟ تجارت ہے۔ اسلام نے اس لین دین کی چیزوں کو بڑی خاص اہمیت دی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ بر صغیر پاک و ہند میں اسلام تاجر لائے تھے۔ تاجروں کی آغاز تاجروں نے فرمایا ہے، پھر اس درخت کو پروان اللہ کے ولیوں نے چڑھایا ہے، لیکن جو آغاز ہے وہ تاجروں کی وجہ سے ہوا ہے۔ عرب کے تاجر آئے، یہاں کے ہندو آبادی نے، دیگر غیر مسلموں نے ان کے ساتھ لین دین کیے تو بڑے صاف لوگ لگے، بڑے پاک لگے، ان کے لین دین کے اندر پاکیزگی نظر آئی، تو انہوں نے کہا کہ تم کون ہو جن کا طرز حیات اتنا پاکیزہ ہے؟ تو عرب کے تاجر کہنے لگے ہم خدا والے ہیں، محمد مصطفیٰ والے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس کی برکت سے وہ لوگ اسلام کے قریب ہو گئے۔ پاکیزگی تجارت، آج پوری دنیا میں مسلمان اپنے کردار و عمل کی روشنی میں لوگوں کو درس محبت دیتا ہے، درس دین دیتا ہے، لیکن جب کوئی اس کے ساتھ لین دین کرتا ہے تو پھر حالات جو ہیں وہ اس کے بگڑ۔ دیکھیں نا میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص نے کسی کی تعریف کی کہ بندہ بڑا اچھا ہے، فرمایا اس کے ساتھ سفر کیا ہے، لین دین کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ نہیں۔ فرمایا ابھی تعریف نہ کر، وقت گزار لے، دیکھ وہ تیرے ساتھ چلتا ہے تو تیرا لالچ رکھتا ہے یا تیرے اوپر کچھ صرف کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے اخلاقیات کیسے رہتے ہیں، وہ کس طرز کا انسان ہے، اور لین دین کر کے دیکھ کہ وہ کس مزاج کا ہے، پھر تو اس کی تعریف کرنا۔ تو تجارت محمود عمل ہے، اس کی برکت سے لوگ قریب آتے ہیں۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آداب بیان فرمائے ہیں تاجر کے۔ ایک تو فرمایا ہے حضور نے کہ نفع تھوڑا لو، مال زیادہ بیچو، نفع تھوڑا اور مال گاہک ایک بھی بتھیرا ہے، گاہک ایک بھی بتھیرا ہے۔ پہلے لوگ دیہاڑی لگاتے تھے، اب ہفتہ ہی لگا لیتے ہیں پورا۔ آج ہو گیا ہے تو جہاں وہ الجھ گیا ہے وہاں اس کو الجھا لیا گیا ہے۔ سادی بی بی ہے بیچاری، گاؤں کی رہنے والی ہے، اس کو کیا خبر، اس کی ایسی ایسی کہانیاں بنا کے سنائی جاتی ہیں۔ تاجر وہ ملمہ سازی کرتا ہے اور حلفیہ بیان دیتا ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نفع تھوڑا لے اور مال زیادہ بیچ، زیادہ بیچ مال۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ تیری پروڈکشن بڑھے گی اور دنیا کو وہ چیز آسانی سے مل جائے گی۔ دنیا میں کوئی ایک عجیب بات آپ سے عرض کروں، تجزیہ نگار کہتے ہیں، عالمی منڈی میں گھومنے والے لوگ کہتے ہیں، جو معیشت کے ماہر ہیں وہ کہتے ہیں دنیا میں کوئی ایسی چیز بنتی نہیں جو بکے نہ، جو بن جاتی ہے وہ بک جاتی ہے۔ تو جب بک جاتی ہے تو تجھے اتنا تڑپنے کی ضرورت کیا ہے؟ بس کچھ کی جلدی بک جاتی ہے، کچھ کی ذرا۔ جو چیز بھی دنیا میں بنتی ہے وہ بہرحال، وہ ایک بچے کو میں نے ایک دفعہ دیکھا تو اس کی پینٹ گھٹنوں سے پھٹی ہوئی تھی، تو میں دیہاتی آدمی، شروع میں میں نے اس کو دیکھا تو میں پریشان، میں نے کہا بچہ تو بڑا امیر ہے تو پھٹی پینٹ پہن کے پھر رہا ہے۔ تو میں نے ایک دن اس کو کہہ ہی دیا، میں نے کہا یار تیری پینٹ پھٹی ہوئی ہے، کہنا حضرت صاحب پھٹی نہیں ہے تو فیشن جے۔ اندازہ فرمائے کہ وہ چیز جس کا قاعدہ ضابطہ ہی کوئی نہیں، وہ بھی مارکیٹ میں بک رہی ہے، لوگ اس کو خرید رہے ہیں۔ تو ایک اور بات کروں گا، جو بھی نیا ماڈل موبائل کا آتا ہے وہ شارٹ ہو جاتا ہے مارکیٹ میں۔ ایک ہے نا پرانا موبائل، اب ایسا تو نہیں نا کہ لوگوں کے پاس ہے نہیں، لیکن جو بھی نیا بنتا ہے وہ مارکیٹ میں، بچے کہتے ہیں وہ جو نیا ماڈل آیا وہ ضروری ہے۔ جو گاڑی نہیں آتی ہے مارکیٹ میں کیا وہ ضرورت مند لیتے ہیں لوگ؟ کون لیتا ہے؟ شوقین لوگ۔ اس کا مطلب ہے جو بات عرض کر رہا ہوں اس کو سمجھے کہ جو چیز بنے گی وہ انشاءاللہ، محبوب نے فرمایا ہے، حضرت عثمان غنی کو حضور نے یہ نقطہ دیا تھا، فرمایا نفع تھوڑا لینا پر مال زیادہ بیچنا، زیادہ بیچنا مال۔ تو تجارت کا یہ اصول بیان فرمایا گیا ہے کہ زیادہ بیچیں۔ حضرت سری سختی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو خرید لیے، جب خریدے تو 60 دینار کے عوض آپ نے 60 اشرفیوں کے حساب سے آپ نے خریدے، تو مارکیٹ میں اچانک وہ بڑھ گئے، ان کا ریٹ جو تھا وہ 90 کے قریب پہنچ گیا۔ ایک تاجر آپ کے پاس مال خریدنے آیا، حضرت ابو حفص اس کا نام تھا، وہ آ گئے تھا، وہ بھی بڑے نیک آدمی تھے، یہ بھی تاجر ہے وہ بھی، اور یہ دیکھیں حضرت سری سختی تاجر بھی ہیں اور جناب جنید بغدادی کے پیر بھی ہیں، پیر بھی ہیں۔ حضرت ابو حفص رحمت اللہ علیہ وقت کے محدث بھی ہیں اور تاجر بھی ہیں،
دونوں کام ہو رہے ہیں. آئے حضرت ابو حفص نے کہا کہ میں نے جو خریدنے ہیں تو 90 ریٹ ہے تو میں آپ کو 96 دیتا ہوں, تو آپ مجھے دے دیں. حضرت سری سختی فرمانے لگے میں نے 60 کے حساب سے خریدے ہیں, میں 63 روپے لوں گا, زیادہ نہیں لوں گا. جی ابھی تجارت دیکھی جے کدی, یہ ہمارے یہ مسلمانوں میں تجارت ہو رہی ہے. حضرت ابو حفص کہنے لگے 90 ریٹ ہے عام لوگوں کا, میں آپ سے 96 لوں گا, اس لیے کہ مجھے آپ پر اعتماد ہے, سری سختی کا مال بڑا صاف ستھرا ہوتا ہے, تو میں 96 میں آپ سے خریدوں گا. لوگ 90 میں مارکیٹنگ کر کے نا ڈاؤن کر کے لوگوں کو تو 90 میں لے رہے ہیں, میں 96 میں آپ سے لیتا ہوں. حضرت سری سختی کہنے لگے نہیں بھائی میں نے 60 میں خریدا ہے, 63 سے زیادہ نفع نہیں لوں گا. وہ کہنے لگے میں خوشی سے دے رہا ہوں تو آپ لے, آپ کے لیے جائز ہے. تو حضرت سری سختی فرمانے لگے میں نے قسم کھائی ہے کہ 3 دینار سے زیادہ نفع نہیں لوں گا, مسلمانوں کو میں نے قسم کھائی ہوئی ہے. تسی قسم نہ چکے آجے گالتے کرو نا, کیا کہتے ہیں میں نے کہ 3 سے زیادہ نفع. ہم نے کیا قسم کھائی ہے کہ اللہ کرے کو بچ کے نہ جائے, خیر ہو. یہ مہنگائی کون کرتا ہے؟ تاجر. ہاں یہ مہنگائی کون کر رہا ہے؟ تاجر. بڑا رو رہے ہیں, میں سنتا ہوں بڑا روتے ہیں, کہتے ہیں گورنمنٹ نے بڑا ٹیکس چڑھا دیا ہے. غلط کرتی ہے گورنمنٹ بھی, یا تو جان و مال کا تحفظ کرے تو جتنا مرضی ٹیکس لے, جان و مال کا تحفظ کرتے نہیں. جو ٹیکس کا اصل مقصد ہے جزیے کا وہ تو ہوتا نہیں. ہم تو غیر مسلموں سے بھی جو جزیہ لیتے تھے ان کی بھی جان و مال کا حفاظت کرتے تھے, اور یہاں مسلمانوں سے لیا جاتا ہے, حفاظت کوئی نہیں, غلط ہے. لیکن آپ بھی تو میاں بتائیں نا کہ آپ نے جو مہنگائی کر دی ہے مارکیٹ کے اندر, مہنگائی کر دی ہے, وہ کتنا ظلم ہے. حضرت سری سختی کہنے لگے میری قسم ہے اللہ کے ساتھ کہ میں 3 دینار سے زیادہ کسی مسلمان سے نفع. تو حضرت ابو حفص کیا کہنے لگے میری بھی قسم ہے اپنے رب کے ساتھ کہ جتنا بنتا ہوگا اس سے کم کسی کو دوں گا ہی نہیں. انہوں نے لیا نہیں, انہوں نے دیا نہیں, وہ واپس چلے گئے, ان کا مال رہ گیا. ہمارے بزرگوں نے پہلی بات یہ ہے کہ نفع کم لیا ہے, مال بھلا سوچا ہے لوگوں کا. اسی بھی سیل لانے ہیں کدوں بھلا جدوں دا موسم آندے نے 50% ان پتہ ہے نا لینی نہیں کسی نے, کوئی ڈرے اللہ تعالیٰ سے. مسلمانوں کے ساتھ ہمارا لین دین ہے, یا ہندو نہیں بستے. کن کو لوٹ رہے ہو, کن کو لوٹ رہے ہو, کن لوگوں کو؟ سنو. اور دوسری بات تاجر کا اصول بیان فرمایا ہے, تجارت کا فرمایا جو عیب دار چیز ہو اس کا عیب بیان کرے. عیب والی چیز کا عیب بڑا اوکھا کام جے. آندنے جیڑی شے میرے کو لے نہ کسی کو لب سکتی تے نہ کسی کو بن سکتی. میں ہی دنیا تے واحد تو ڈگیا, ادو پہلا تے کاریگری کوئی نہیں سی, اور میرے بعد بھی کوئی بنا سکتا, میں قبر وچ لے جانا فن نال. اتنا سخت ہم حکم لگاتے ہیں اپنی چیز کے بارے میں, تا اس کا عیب بیان کرے, عیب بیان کرے, ملاوٹ نہ کرے, عیب بیان کرے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ ہے, امام صاحب رحمت اللہ علیہ کپڑا بیچتے تھے, تو جب ذرا بادل چھا جاتے تھے نا, بارش کا موسم ہوتا تھا, تو پہلے گھٹائے نہیں چاہتے, دکان بند کر دیتے تھے. وہ کہتے حضور دکان بند کر دی ہے, فرماتے ہیں گاہک کو مال نظر نہیں آ رہا, تو میں نہیں چاہتا کہ وہ جو دیکھے اس کے پیسے نہ دے, غلط اس کی سوچ اور زیادہ پیسے دے کے چلا جائے, کل کمائی کر لیں گے کوئی بات نہیں. اس کا عیب جو ہے نا, عیب وہ بیان کرے. خبردار کبھی کوئی ایسی چیز نہ کوئی شخص مارکیٹ کے اندر لے کر کے آئے جو عیب دار ہو اور لوگوں کو اس کی تکلیف. ایک کپڑے کے اندر تھوڑا سا کٹ تھا, تو امام صاحب نماز پڑھنے چلے گئے تو بچے نے بیچ ڈالا. 2 مسجدوں میں نماز ہوتی تھی, ایک میں امام صاحب پڑھتے تھے, وقت زیادہ تھا, ایک میں پہلے ہوتی تھی. اس میں بچہ پڑھ آیا, امام صاحب گئے تو اس نے وہ کپڑا بیچ دیا. تو امام صاحب تشریف لائے, فرمایا گاہک کو بتایا تھا کہ اس کے اندر ٹوک ہے. یہ فرشتوں کی باتیں نہیں سنا رہا آپ کو, مسلمانوں کی باتیں سنا رہا ہوں, ان لوگوں کی باتیں سنا رہا ہوں جو اس دھرتی پہ بستے تھے. ان کو خالی اپنے ذہن کے اندر اس لیے نہ سنا کریں کہ یہ کانوں کی لذت ہے, اس کو پرکھیں. میں اپنے آپ پہ پرکھوں, آپ اپنے آپ پہ پرکھیں. یہ مسلمانوں کی داستان سنا رہا ہوں, اہل حق کی, اور اگر وہ لوگ کر سکتے تھے تو ہم بھی کر. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, گردن جھاڑ کے جھڑک کے چھوڑنا جایا کرے کہ یہ وہ لوگ تھے, وہ تو امام اعظم تھے, نہ وہ فرشتے تھے, نہ وہ نبی تھے,
وہ اس دھرتی پر بسنے والے لوگ تھے، اہل حق تھے، ہم بھی اہل حق ہیں. اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو انہیں ہمارے ساتھ کھڑا کر کے پوچھا جائے گا اگر یہ کر سکتے تھے تو تم کیوں نہیں کر سکتے تھے. کہا بتانا گاہک کو، آداب تجارت سنیے، بتانا اس کے اندر یہ نقش ہے. بچے نے بتایا نہیں، بیچ ڈالا. امام صاحب لوٹے، فرمایا بتایا تھا؟ کہ حضور نہیں. فرمایا تو نے ابو حنیفہ پر بوجھ ڈال دیا ہے، ڈھونڈو. 3 دن لگے اس گاہک کو ڈھونڈنے میں جو ناقص مال لے گیا تھا. 3 دن لگ گئے. اور میرے دوستو، جن لوگوں کو ڈر تھا نا رب کی بارگاہ میں جانے کا، 3 دن لگے، وہ ملا نہیں. امام صاحب فرمانے لگے 3 دنوں کی ساری کمائی اللہ کی راہ میں خیرات کر دو. اور جب ساری کمائی خیرات ہو گئی تو پھر مسجد میں گئے اور جمعے کے نمازیوں کے بیچ کھڑے ہو کے کہنے لگے ابو حنیفہ سے غلطی ہو گئی ہے. ایک شخص مال لے گیا ہے، بچے کو بتانا یاد نہیں رہا. سارے مسلمان دعا کریں میرے لیے کہ رب میری یہ غلطی معاف فرما دے، اللہ مجھے پکڑ نہ لے، میرے لیے دعا کریں. تڑپ کے لوگوں کی چیخیں نکل رہی تھیں کہ امام صاحب کیسا کردار ہے آپ کا. عزیزو یاد رکھو یہ آداب تجارت ہے. تیسری بات، میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی بھی قسم نہ کھاؤ مال بیچتے وقت، نہ سچی نہ جھوٹی. یہ کہنا جی میں بالکل اہمیت میں آنکھیں ہے، سچی کھانا بھی منع ہے. آپ کو پتا ہے مال بیچتے وقت بسم اللہ شریف بھی نہیں پڑھنی چاہیے، درود شریف بھی نہیں پڑھنا چاہیے، منع ہے. وہاں ذکر اذکار نہیں کرنے چاہیے. دکان پہ بیٹھے تو تسبیح چل رہی ہے، سامنے والا نے کہا بڑا وہی صوفی آدمی، یہ کوئی شے صحیح نہ. گاہک کو دیکھ کے تیرا وہاں آیتیں پڑھنا، بسم اللہ پڑھنا. میں بس میں سفر کر رہا تھا تو ایک آدمی مسواک بیچ رہا ہے. ہر آدمی کہتا ہے یہ سنت ہے، اس کا حضور نے یہ فائدہ بیان فرمایا، یہ فائدہ بیان فرمایا. یہ میں نے بلا لیا، میں نے کہا تو سنت کی تبلیغ کر رہا ہے تو سب کی کر، خالی مسواک کی نہ کر. تو تجارت کرنے کے لیے، بیچنے کے لیے لوگوں کو دلیلیں دے رہا ہے. تو نے اگر سنت کی تبلیغ کرنی ہے تو مسواک چھوٹی سنت ہے، داڑھی تو رکھ بھی اور رکھوا بھی. تو جو تیری والی سنت ہے اس کا تو اعلان کرتا جا رہا ہے کہ مسواک لے لو سنت ہے. یہ کیسی سنت ہے جو صرف تو اپنی جیب بھرنے کے لیے جس کی تو تبلیغ کر رہا ہے. تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم نہ کھا، اور لفظ بڑے حسین بیان فرمائے. فرمایا قسم کھانے سے مال بک جاتا ہے، برکت نہیں رہتی. مال بک جاتا ہے پر برکت، اللہ اکبر. مال بک جائے گا، لوگ لے جائیں گے، تیری قسم کا اعتبار کریں گے، پر برکت ایک کثرت ہوتی ہے، ایک برکت ہوتی ہے. برکت والے پیسے ختم نہیں ہوتے اور کثرت والوں کا پتہ ہی نہیں چلتا. فرمایا برکت نہیں رہے گی، تو برکت سے محروم ہو. برکت کا معنی آسان لفظوں میں اللہ کی رحمت کر لو. فرمایا برکت اٹھ جائے گی، رحمت الہی منہ. تو نے کیوں قسم کھائی؟ چھوٹے کام کے لیے اللہ کی قسم کھائی تو. چوتھے نمبر پر میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذخیرہ اندوزی سے منع فرمایا. کس کام سے جی؟ وہ کیا ہوتی ہے جی؟ مال جمع کرنا کہ قید پڑ جائے اور میں مہنگا بیچوں. نبی کریم علیہ السلام نے منع فرمایا. ایک چیز ہے کہ آپ نے روٹین کا رکھا ہوا ہے، مارکیٹ کے اندر قحط نہیں، لوگوں کو مل رہا ہے. جس وقت آپ کو پتہ چلے کہ ذرا بھی معاملہ شارٹ ہوا ہے تو پھر ایک دن بھی رکھنا جائز. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ذخیرہ اندوزی کرتا ہے میں تو اسے اپنی امت ہی شامل نہیں کرتا، تو میرا ہے ہی نہیں. نکل جائے، ذخیرہ اندوز تو ہمارا ہے ہی نہیں. میرے رسول کریم علیہ السلام نے ذخیرہ اندوزی سے بھی منع فرمایا ہے. اور 5ویں نمبر پر کریم محبوب نے فرمایا ملاوٹ نہ کرو، زندگیوں سے نہ کھیلو. یار حد ہو گئی، اتنے ہم جابر اور اتنے ظالم ہوئے کہ دوائیوں میں ملاوٹ ہونے لگی. اتنا ظلم کمایا لوگوں نے کو قتل کرنے لگے انسانیت کا تھوڑے پیسوں کے لیے. میرے بچے پل جائیں اور باقیوں کے مر جائیں، میرے بچے کوٹھیوں میں گھومیں اور باقی معذور ہو جائیں. دوائی کھا کے بچے معذور ہو گئے. ملاوٹ. اور کس دکھ کا اظہار کروں، انڈیا کے 28 صوبے ہیں، گنے نہیں جاتے، اور دوائیوں کی 5000 کمپنی رجسٹر ہے. آپ کے 4 صوبے ہیں، چھوٹا ملک ہے، اور 45,000 کمپنی دوائیوں کی رجسٹر ہے. اور جو رجسٹر کرنے والے انہوں نے بھی پیسے کمائے ہیں. بھائی 5,000 اور 45,000 کا مقابلہ تو دیکھیں، اور ملک کا حال دیکھیں کہ انڈیا میں بسنے والا کو دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں اپنا وطن سارا گھوم چکا ہوں. اس کے باوجود صرف 5,000 کمپنی رجسٹر ہے اور آپ کی 45,000 رجسٹرڈ ہے.
لوگ جو جس کا جی آتا ہے وہ بنا رہا ہے، وہ بیچ رہا ہے. میڈیکل اتنا نازک شعبہ، وہاں بھی. اور ڈاکٹر حضرات ناراض رہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ سخت جملے بولتے ہیں، لیکن مجھے معاف کریں اللہ کی رضا کے لیے، وہ جو آپ کے پاس میڈیکل ریپ والے آپ کو لگا کے دیتے ہیں نا اسی کمرے میں، وہ مجھے سمجھ نہیں آتی وہ کس چیز کا لگا کے دیتے ہیں. وہ جو نئی گاڑی کی چابی ڈاکٹر صاحب کو تھما جاتے ہیں، ہمیں بتایا تو جائے وہ کس بات کی دے کے گئے ہیں. اپنی دوائی لکھانے کی. اگر ان کی دوائی اچھی ہوتی تو پھر آپ کو گاڑی نہ دیتے، پھر آپ کو اے سی نہ لگا کے دیتے. وہ جو آپ کو انہوں نے بہت زیادہ دیا ہے، وقت تھوڑا ہے، دنیا مختصر ہے. ہم نے ناقص چیزیں مارکیٹ میں تجارت کی، ناقص چیزوں کی. میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بازار گئے اور حضور نے ایک آدمی کو غلہ بیچتے دیکھا، غلہ بیچتے. اور جب اس کو غلہ بیچتے دیکھا تو بارش تھوڑے دن پہلے ہوئی تھی، اتنے لمبے چوڑے تو گودام ہی نہیں ہوتے تھے لوگوں کے پاس، تو خشک ہے اوپر سارا غلہ اس کا. محبوب کریم نے توجہ فرمائی، فرمایا اتنی تو بارش ہوئی ہے، تیرا غلہ کیسے خشک رہ گیا، تیری گندم کیسے خشک رہ گئی. محبوب کریم نے اندر ہاتھ ڈالا دست مبارک، اور جب اندر کی طرف گیا تو اندر سے تار دانے، گیلے دانے گندم کے باہر حضور نے نکالے، اور نکال کے محبوب نے ہاتھ پہ رکھے. فرمایا یہ کیا ہے، یہ کیا ہے. ریڑی والا غریب ہے، پر ریڑی والا یہ تو بتائے کہ اس نے موٹے موٹے مالٹے آگے چن دیے اور ناقص مال اس نے پیچھے رکھ دیا. دکھانے کا اور ہے اور دینے کا اور ہے. میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر جلال کے آثار آئے. غصہ فرمایا میرے نبی کریم نے، اور حضور نے فرمایا تو ملاوٹ کرتا ہے، من غشا فلیس منا، جو ملاوٹ کرے میں اسے اپنی امت میں شامل نہیں فرماتا. فرمایا جائے، نکل جائے، کوئی اور کام کرے جا کر کے، اس کا ہمارے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے. تو اگر مسجد میں مسلمان ہے تو دکان پہ بھی تو مسلمان ہی ہے، اگر تو یہاں مسلمان ہے تو وہاں بھی تو. اور چھٹا ادب، زیادہ باتیں میں اس عنوان پہ نہیں کرتا، تیزی کے ساتھ آپ کو مسائل سے آگاہ کرتا ہوں. چھٹا ادب میرے نبی نے فرمایا تجارت بھی کر اور سچ بھی بول، تجارت بھی کر اور امانت داری بھی کر. بڑے ٹھنڈے دل سے. ادھر دیکھیے میری طرف، میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے، کہتے ہیں 10 روپے زیادہ دینے وارا کھاندے نے او بندے دا مال ٹھیک ہے. یہ میں نے سنا ہے. لوگ مہنگا لے لیتے ہیں، لیکن اگر اپنے آپ کو دیانتدار مشہور کراؤ، ایماندار اپنا تعارف کراؤ، تیرے ساتھ لوگ معاملہ کریں تو دیانت والا کریں. تو دور بھی ہوگا نا کسی کونے میں بھی تو لوگ وہاں بھی پہنچ جائیں گے، وہاں جا کے تجھ سے لوگ مال خریدیں گے، اس لیے کہ تیرا مال ناقص، تو جھوٹ نہیں بولتا، تو غلط بیانی نہیں کرتا. میں نے اسٹریٹ فارورڈ لوگ دیکھے ہیں، اسٹریٹ فارورڈ. ہم نے ایک سفر کرنا تھا، پاک صاحب سفر کرنا تھا، تو ہم گئے مختلف کمپنیوں کے پاس. ایک شخص ایسے کے پاس پہنچے جس نے اسٹریٹ فارورڈ بات کی، تو میرے ساتھ بچہ تھا، کہنے لگا حضرت صاحب بندہ ٹھیک جی، سیدھی سیدھی گل کرتا ہے. ورنہ تو لوگ بسم اللہ آئیے جی، بیٹھیے جی، فٹافٹ چائے آ گئی. بھی ہمارا تمہارے ساتھ کیا تعلق ہے، کہاں سے چائے منگا لی تم نے، فٹافٹ بوتل آ گئی، ہر چیز پہنچ. کس مقصد کے لیے؟ بندے کو قابو کرنے کے لیے. اب ایک آدمی سوچتا ہے کہ میں نے اس کی 25 روپے کی بوتل پی ہے، بغیر لیے چلا کیسے جاؤں. میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سچا تاجر ہوگا، سنیں، صرف غار کے اندر بیٹھ کے ہو کرنے سے رب رسول کا قرب نہیں ملتا. اسلام پنڈتوں جوگیوں کا مذہب نہیں. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سچا تاجر ہوگا، امانت دار ہوگا، اسے تو قیامت کے دن اللہ نبیوں کے ساتھ جگہ عطا فرمائے گا. فرمایا میرے ساتھ کھڑا کرے گا اللہ، اسے میرے ساتھ کھڑا رہے گا، وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا. تو یہ تجارت کے آداب ہیں، ان کو اپنے ذہن کے اندر رکھیں. اور اگلی بات، میرے نبی پاک نے فرمایا تو رب کے تھوڑے دیے پہ راضی ہو جا، اللہ تیری تھوڑی عبادت پہ راضی ہو جائے گا. باتوں کو سمجھیں، یہ 7ویں بات ہے. تو اللہ کے تھوڑے رزق پہ راضی ہو جا، اللہ تیرے. ہمارے مفسرین نے، شارحین نے اس حدیث کی روشنی میں لکھا ہے جس کو پیسے زیادہ چاہیے وہ تیاری کر لے، عبادت بھی زیادہ کرنی پڑے گی. جس کے پیسے زیادہ اس کی نمازیں لمبی، اس کے روزے بھی نفلی زیادہ، اس کی تہجدیں بھی. یہ حدیث صحیح بخاری کی. محبوب نے فرمایا تو تھوڑے رزق پہ راضی ہو جا، اللہ تیری تھوڑی عبادت پہ. پیسے زیادہ. اور یہاں ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، جتنی تجارت بڑھتی جاتی ہے نماز چھوٹی ہوتی جاتی ہے، جتنا مال بڑھتا جاتا ہے اتنی نمازوں سے چھٹی ہوتی جاتی ہے. فرمایا اگر تو نے مال زیادہ لینا ہے نا تو تجھے شکر بھی
زیادہ ادا کرنا پڑے گا. اگر تو تھوڑے پہ راضی ہے، قناعت کرے گا تو رب بھی تیری تھوڑی عبادت پہ. اور پھر 7واں قرآن مجید نے ادب بیان فرمایا ہے. سبحان اللہ. تاجروں کو جاگ رہے ہیں نا آپ لوگ، ایسا نہ کیا کریں کہ جب تو میں بات آپ کو سبحان اللہ والی سناؤں تو آپ جاگتے رہیں، اور جب ذرا تھوڑا سا آپ کو یہ سمجھاؤں کہ جو ہم کر رہے ہیں ہمیں اس پہ تبدیل ہونا چاہیے تو آپ کی آنکھ لگ جائے کھو تو گل میں سنی نہیں، میں پتہ ہی نہیں ہونا کیا کہ میں تین پتہ میں اتھی سا پر میں پتہ ہمیں اپنے جو عمل کرنے والی چیز ہوتی ہے اس کا ہمیں پتہ. یہ میں بھی ایسا کر جاتا ہوں، آپ بھی ایسا کر جاتے ہیں، اس سے بچیں. دارالحرب کے اندر لا علمی، دارالاسلام میں لا علمی معاف نہیں. قیامت والے دن جس نے کہا نا مجھے پتہ نہیں تھا تو اس کو ڈبل سزا ہوگی کہ تو نے پتہ کیا کیوں نہیں. تو کوئی دو کے ملک میں رہتا تھا کہ تجھے پتہ نہیں تھا. یہ دارالاسلام ہے، یہاں دین سیکھنے پر کوئی پابندی تو سزا ہوگی جو سیکھے گا نہیں. سنیں قرآن مجید کیا کہتا ہے. سورہ صف ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 10، 11 اور 12 کیا خوبصورت ارشاد فرمایا. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت، اے ایمان والو کیا میں تمہیں ایک تجارت نہ بتاؤں. جیسے کوئی ماں گود میں بٹھا کے بیٹے سے باتیں نہیں کرتی، بیٹے تجھے ایک بات نہ سناؤں. انداز دیکھیے میرے رب کریم کا، کیسا کرم والا انداز ہے، کیسا اللہ کا، بولیے بولیے کون سا انداز ہے. سبحان اللہ. رب کے کرم کی بات کریں تو دل کو ٹھنڈک ہوتی. یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت، او ایمان والو تمہیں ایک تجارت نہ بتاؤں، ایک سودا نہ بتاؤں. بڑا بہترین بروکر آ کے کہتا ہے انویسٹر کو یہ ایک سودا ہے تو بڑا چنگا ہے. کیا بات ہے، آپ کی موجیں لگ جائیں گی. رب فرماتا ہے ایک سودا میں بھی تمہیں بتاتا ہوں. حل ادلکم علی تجارت، لفظوں کا حسن دیکھیں. فرمایا تمہیں ایک سودا نہ بتاؤں. یا اللہ اس کا کیا فائدہ ہوگا. فرمایا تنجیکم من عذاب علیم، تمہیں دردناک عذاب سے وہ سودا بچا دے گا. اور یہاں ہمارے مفسرین فرماتے ہیں فی الدنیا والآخرہ، نہ دنیا میں کوئی درد تکلیف رہے گی نہ آخرت میں رہے گی. ایک سودا نہ بتاؤں، ایک تجارت. یا اللہ کون سی. فرمایا تؤمنون باللہ، اپنے اللہ پہ ایمان لے آؤ، اپنے اللہ پہ یہ سودا کر لو بس. فرمایا نہیں ورسول ہی، اس کے رسول پر بھی. وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، فرمایا پھر جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنی جانوں سے بھی اور اپنے مالوں سے بھی. جہاد کرو، یہ تجارت اللہ بتا رہا. تم جہاد کرو مالوں سے اور ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بڑی اچھی چیز ہے اگر تم سمجھو تو. اگر تم جمعہ پڑھ کے خالی پھر دوبارہ اس کام میں نہ لگ جاؤ. ان کنتم تعلمون، اگر تم جانو، اگر تم اس چیز کو غور کرو، سمجھو، اس کا علم سمجھو. یہ وہ تجارت ہے اللہ فرماتے ہیں جو تمہیں دنیا کے رنجوں سے بھی بچا لے گی، قیامت کی پریشانیوں سے بھی. یا اللہ بس. فرمایا نہیں یغفر لکم ذنوبکم، تمہارا رب تمہاری خطائیں ساری معاف کر دے گا. اللہ پھر تمہاری ساری خطائیں، اگر یہ والی تجارت کرو گے تو وہ جو تم سے بھول ہو چکی ہے نا پیچھے، اللہ وہ ساری تمہاری معاف کر دے گا. یا اللہ پھر فرمایا وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، فرمایا پھر اللہ تمہیں جنت میں داخل فرمائے گا، اور وہ والی جنت جس کے نیچے نہریں بہ رہی، جس کے نیچے نہریں. وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ، اور فرمایا پھر اللہ تمہیں مسکن وہ والا دے گا جو پاکیزہ ہوگا، رہنے کے لیے مکان وہ والا دے گا جو مکان پاکیزہ ہوگا. ذالک الفوز العظیم، فرمایا تم تھوڑی کامیابی کیوں لیتے ہو، تم یہ والا کام کرو میں تمہیں عظیم کامیابی عطا فرما دوں. ذالک الفوز العظیم، میں تمہیں عظیم کامیابی. تجارت کر لو اللہ کے ساتھ، اپنے مالوں سے بھی اور اپنی جانوں سے. تجارت کیا ہے؟ نماز وقت پہ پڑھو، وقت پہ نفل ادا کرو، قرآن مجید وقت پہ کھولو پڑھو. یہ جسم کے ساتھ تجارت، جسم کے ساتھ عبادت ہے. رات کو اٹھو وقت پہ تہجد کی نماز ادا کرو. یہ آداب تجارت بیان کیے جا رہے ہیں. مال کے ساتھ تجارت کیا ہے؟ جس رب نے دیا اس کے رستے میں بھی دو. یہ نہ کہو کہ ہمارا ہی تھا، اللہ کے ساتھ تجارت کر لو. یہ نہ کہا کرو کہ وہ تو میں نے محنت سے لیا ہے. یہ وہ حدیث مبارکہ میں ایک واقعہ میرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی ضمن میں حضرت قتادہ اس آیات کے ضمن میں اس واقعے کو بتایا کرتے تھے. فرماتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ تھوڑی سی محنت کر کے مال حاصل کر لیتے ہیں، جب آ جاتا ہے تو کہتے ہیں میرا ہی ہے.
मेरी लग जाती है। उनको पता नहीं कि तूने मेहनत से नहीं लिया, ये खुदा ने अपने फजल से तुझे अता फरमाया है। वो फिर क्या करते हैं, हिसाब लगा लगा के देते हैं, बड़ा हिसाब लगाते हैं। ओहो 1 करोड़ की कितनी ज़कात बनती है जी? बोले ना, जिन्होंने नहीं पता वो ना दसिया जी। कितनी है? सारे बोलो। 1 करोड़ पीछे कितनी? तो 10 करोड़ मगर तो बंदे तो जा पैना जिन्हें 5 लाख देना पैना है, तो फिर हर साल देना पैना है। उस ते बेचारे दा ब्लड प्रेशर कदी अप ते कदी ते लै गया ना जी। 10 लाख रुपया सी ते 10 करोड़ सी ते विचों कितना देना पिया। मैंने आपको पहले भी सुनाया था, मेरा एक दोस्त है मोहब्बत वाला, एक दिन आया कहने लगा साहब तुसी ऐलान कर दियो, मैंने बड़ा दुख होंदा है, मेरा बड़ा दिल करदा है, दुआ करो अल्लाह मैनू पैसे दे, मैं ओदी राह ते देआंगा। मैं कहा या अल्लाह इनू 10 करोड़ दे, 9.5 करोड़ तेरे राह ते दे देगा। हसन ला पे नहीं ठीक है। मैं क्या अजे तो आमीन कोई नहीं आखी, अजे तो मैं दुआ कीती है अल्लाह दे बंदे तेनू फिर 50 लाख रुपया बचदा सी, लेकिन तू लफज आमीन या अल्लाह इनू 10 करोड़ दे, 9.5 करोड़। नहीं ठीक है, अजे मैं तुसी नहीं हसे, मेरा आमीन कोई नहीं आख्या। इसी तरह बंदा सोच में पड़ जाता है, अजे पैसे आए, अजे तो दुआ दी गल है, आंदा नहीं ठीक है। मैं क्या नहीं कोई नहीं ठीक, तेरे को आ लैन सही एक बारी, तू हिसाब लग पैना करना, तो इतने पैसे। सुनो हजरत सालबा बिन अब्दुर्रहमान मेरे करीम महबूब अलैहिस्सलाम के सहाबी हैं, गरीब हैं। गुर्बत बड़ी आला चीज है, हाँ हाँ गरीबी बड़ी नेमत है, ये आजमाइश है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन क़यामत वाले दिन पता चलेगा जब गरीब छलांग लगा के जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। और अमीर तो खड़े हैं ना। मेरे नबी पाक ने हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ को, हुजूर सुबह सुबह उठे तो नबी पाक की आंखों में आंसू थे, फरमाया मेरे अब्दुर्रहमान बिन औफ को बुलाओ। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ आए तो हुजूर ने सीने से लगा लिया, नबी पाक खोल के रोए, या रसूलल्लाह हुजूर क्या हुआ? फरमाया अब्दुर्रहमान रात मैंने ख्वाब देखी है, सारे जन्नत में चले गए, तू पीछे रह गया है, तू पीछे रह गया है। मैं खड़ा तेरा इंतजार करता रहा, मैं तेरे बगैर जा नहीं सकता था, फिर तू आया है तो तू तेरा सारा वजूद पसीने से भीगा हुआ था। हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ तड़प के रोए, कदमों पे सर रहा, हुजूर मेरी गलती। फरमाया यार तेरे पास माल बड़ा है, तुझे हिसाब देते देते लेट हो गई, तेरे बैग खुल गए, तुझे हिसाब देना पड़ गया, तू लेट हो गया, तो मैं परेशान हो गया। हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने 100 घोड़ा माल ऊपर रख के हजरत अब्दुर्रहमान ने हुजूर की बारगाह में पेश किया, कहा या रसूलल्लाह ये। और पता है एक दिन क्या हुआ? एक दिन सरकार के विसाले ज़ाहिरी के बाद हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ नबी पाक के घर के दरवाजे के बाहर आके बैठ गए और यूं सर को पकड़ा हुआ है, रो रहे हैं। हजरत उम्मे सलमा हुजूर की ज़ौजा बाहर आई, कहा बेटा अब्दुर्रहमान क्या हुआ? मैं पूछा क्या हुआ तो और खोल के रोए। कहा क्यों रोता है? कहा अम्मा जी जब तक मेरे महबूब हयात ज़ाहिरी में थे मुझे बताते थे ये माल ना कमा, ये कम। मैं हुजूर से बात करता था तो हुजूर रोक देते थे, अब मुझे ज़ाहिरन बताने वाला कोई नहीं, माल के ढेर लग गए हैं। आज हिसाब करने बैठा हूं तो हिसाब नहीं हो रहा, सोचता हूं अगर मैं फंस गया तो मुझे कौन उससे बचाएगा? आप महबूब की ज़ौजा है, मेरी माँ है, मैं आपके पास आया हूं, अम्मा जी मुझे बताएं मैं क्या करूं? तो हजरत उम्मे सलमा भी रो पड़ी, कहने लगे महबूब थे, मैं कहाँ उनकी तर्जमानी कर सकती हूँ, मैं नबी पाक की तर्जमानी कैसे करूं? कहा अम्मा जी खुदा वास्ते मुझे कोई हुक्म दे दे, मुझे लगता है अब्दुर्रहमान बर्बाद हो जाएगा, हलाक हो जाएगा, खुदा रहा मुझे कुछ बता दे, इतना सारा माल है, मैं कहाँ इसका हिसाब दूंगा, मेहरबानी फरमाए, ये तजारतें मेरे गले पड़ रही हैं। हजरत उम्मे सलमा की जब मिन्नत की तो फरमाने लगी जा बेटे आधा खैरात कर दे। कितना? 2.5% नहीं, कितने फीसद है? 50%, 50%। हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ गए और 50% खैरात करके कहने लगे अम्मा मैंने 50% दे दिए, मैं बच जाऊंगा ना, मैं बच जाऊंगा, मैं दे आया हूं आधा। तो हजरत उम्मे सलमा फरमाने लगी मैं नबी पाक की बारगाह में सिफारिश करूंगी तेरी, और नबी पाक अल्लाह की बारगाह में सिफारिश करेंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत सालबा बिन अब्दुर्रहमान हुजूर दुआ कर दें, गरीबी है। मेरे नबी पाक ने फरमाया तुझी इस हाल में है, बेहतर है। करते हुजूर नहीं दुआ कर दें, फरमाया तुझी इस हाल में है। तीसरी दफा फिर आ गए, हुजूर ने दुआ कर दी।
4 बकरियां थीं, चंद महीने गुजरे, कुछ तजारत शुरू की, छोटे मोटा लेन देन शुरू किया तो 40 हो गई। कुछ वक्त और गुजरा तो रेवड़ बन गया, फिर गायें भी आ गई, फिर ऊंट भी आ गए, फिर लाइनें लग गई, फिर आहिस्ता आहिस्ता दिल जाग रहे हैं आप लोग। फिर हर वक्त हुजूर के करीब बैठने को दिल करता था। अब लेन देन के मामला थे, अब जरा तबीयत थोड़ी पीछे हटने लगी, थोड़ा दिल पीछे हटने लगा। पहले 5 नमाजें मस्जिद में, फिर जोर असर की छुट्टी, मेरी तरफ देखो और देखो मैं क्या अर्ज कर रहा हूं। फिर जोर असर गई, फिर कुछ वक्त गुजरा तो मगरब भी गई, फिर इतनी बड़ी हवेली कोई नहीं। फिर बाहर जाके मदीने से डेरा लगा लिया, जुमे के जुमे आते। ज़कात का हुक्म आ गया 2 हिजरी में। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु अमीर ज़कात मुकर्रर हुए। ज़कात इकट्ठी हो, एक ऊंट पर 5 ऊंटों पर 1 बकरी, ये ज़कात ठहरी। अब जब गए ना, ऊंट गिने और बकरियां गिनने लगे, ओहो 1 करोड़ पे 2.5 लाख किसने दिया था? दुआ किसने फरमाई? ओहो इतना, मेरे पैसे बैंक से मैसेज आ जाएगा, इतने कम हो गए, ओहो बड़ी मुसीबत बनेगी। मुझे तो खुशी होती है जब आते हैं तो ये अब ये वाला मैसेज भी चलेगा कि इतने माइनस हो गए। तौबा तौबा, परेशानी लग गई, बड़ी तबीयत। इनकार नहीं किया, कहने लगे हुजूर से जाके अर्ज करना मैं खुद आऊंगा, और जहां महबूबियत हो वहां इतने लफ्ज भी बेदबी हैं, वहां ठहर जाओ, सोचता हूं, समझता हूं, गौर करता हूं, ये जुमले भी वहां तौहीन होते हैं। महबूब हो और वहां इंसान सोच समझ की बात करे, वहां इंसान, बाबा बुल्ले शाह साहब ने कहा, अकल आख दी झुग्गे नु साम के रख, इश्क आख दे बाल के सेकना चाहिए। कहते हैं वो तू कहा जाके कहना मैं आऊंगा। सबकी ज़कात ले आए, दरे रसूल पे आए। हुजूर ने फरमाया पहले साल बा की बात बताओ, पता था ना पहले साल। हुजूर उसने कहा था मैं आऊंगा। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं नबी पाक ने ठंडी आह भरी, आह ठंडी, फरमाया हलाक हो गया। उसको कहा था ना इस चक्कर में पड़, हलाक हो गया, हलाक। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं 2 बारीक बारीक आंसुओं के कतरे भी मैंने महबूब की आंखों में देखे। अपना है ना तो दुख हुआ, यार मेरा अपना था, हलाक ही हो गया, किधर चला गया। उनको भी बाद में ख्याल आया, ओहो मैं तो गरीब था, ये आया किधर से था, मैं तो गुलामी रसूल में आता गया तो रब मेरी इज्जतें बढ़ाता गया, ये मैं किस चक्कर में पड़ गया। आए, लाइनें बकरियों की लाए, हाजिर की। हुजूर वो मैंने कहा था हज़रत अबू हुरैरा से मैं खुद आऊंगा, हुजूर मैं खुद लाया हूं। फरमाया महबूब ने मुझे तो ना बता, मैं तो समझता हूं, मैंने कहा था तो मैं आ गया हूं। फरमाया चल उठा, दौड़ जा, ले जा। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते इनकार महबूब ने सालबा को किया, लेकिन आंसू अबू बकर सिद्दीक के भी निकल गए। फरमाते दर्द उस्मान गनी को भी होने लगा, तड़प मौला अली भी गए। फरमाया जा ले जा, नहीं चाहिए तेरे पैसे। फरमाते हैं सालबा ने हाथ बांधे, कहा महबूबा गलती हो गई, हुजूर मुझे। फरमाया तुझे कहा ना तेरे नहीं चाहिए, निकल जा। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं जब नबी पाक ने रुख फेरा तो सहाबा की जुबानों पे भी जारी हो गया, ये तो हलाक हो गया। कहते हैं मदीने में कहत पड़ गया। महबूब ने फरमाया बिलाल तू भी आज ला एक खुश्क छुआरा। हजरत बिलाल का कबूल हो गया, लेकिन साल बाद लाइनें लगी या माल की। फरमाया जा ले जा, तेरा कबूल नहीं है। फरमाते तड़पते रहे सारी जिंदगी और माल को देख देख के आहें भरते रहे, लेकिन करीम ने इस तजारत को कबूल। हजरत अबू बकर सिद्दीक के पास आए, सरकार के विसाल, हुजूर कबूल फरमा ले। फरमाया सारी दुनिया का कबूल है, जिसका मेरे नबी ने कबूल नहीं फरमाया मैं कैसे कबूल कर लूं। हजरत उमर फारूक के पास आए, फरमाया ना तेरा कबूल नहीं। हजरत उस्मान के जमाने में विसाल हो गया। अजीज याद रख, तिजारत वो वाली कर जो तुझे निजात दे, उस चक्कर में ना पड़ जा जो तुझे उलझा दे, जो तुझे उलझा दे। कुरान मजीद की आयत आई, इक़्तरबा लिन्नासि हिसाबुहुम वहुम फी गफलतिन मुरिदून। लोगों का हिसाब करीब आ गया है और वो अभी भी गफलत में पड़े हैं, अभी भी 2 के 4 और 4 के 10 कर रहे हैं, हिसाब का वक्त करीब आ गया। हजरत अंस आए मस्जिद से, एक सहाबी मकान बना रहे थे, झोंपड़ी तमीर कर रहे थे। हजरत अंस को परेशान देखा, कहने लगे अंस खैर तो है, कोई नई आयत तो नहीं आई? तो जनाब अंस कहने लगे आयत तो आ गई है, रब ने कह दिया कि हिसाब करीब आ गया, तैयारी कर लो। झोंपड़ी बना रहे हैं, महल नहीं, झोंपड़ी बना रहे थे। अभी दीवार कच्ची मुकम्मल नहीं हुई थी, हाथ झाड़ दिए सहाबी ने।
ادھر رخ پھیرا تو حضرت انس کہنے لگے کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے بھائی میں حساب نہیں دے سکتا، میں مصطفیٰ کے پاس جا رہا ہوں، میں نے نہیں دیوار بنانی، بس بھائی میری اس دوڑ سے بس میں کوئی نہیں حساب دے سکتا، میں کمزور ہوں۔ میرے رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میرے دوستو تجارت کرو لیکن اس کو عبادت سمجھ کے کرو۔ اگر تمہیں چوک وہاں دکان پہ بیٹھ کے خدا بھول جاتا ہے اور سودا کرتے وقت رب رسول کی باتیں تمہیں بھول جاتی ہیں تو پھر تو تم وہاں تم موردون میں ہو، پھر تو تم غافل ہو۔ اور اگر وہاں بھی تمہیں رب یاد رہتا ہے، میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کا تاجر انتقال کر گیا، آج ہماری تجارتوں کا حال۔ مجھے بتائیں 1 کروڑ کی راس ہے ایک بندے کے پاس، کاروبار ہوتا ہے کہ اس سے کہ نہیں ہو سکتا؟ آپ سیانے تاجر ہیں، میں تو نہیں، مجھے بتائیں کروڑ سے ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو وہ جو 1 کروڑ اس نے لون لے لیا ہے اور بینک سے، وہ کس لیے لیا ہے بتائیں؟ کیا تماشا لگا ہوا ہے؟ کس چکر میں پڑے ہوئے ہیں؟ سود کا دھندا عروج پہ ہے، ناجائز مال عروج پہ ہے۔ ہم لوگوں نے ہر آدمی، میں بینک کے ساتھ کاروبار تروڑ مروڑ کے جی میں وہ فتویٰ دیکھا تھا وہ چیز، بھائی بجا جب 1 کروڑ روپے کا تیرے پاس راس تھی تو اس سے کاروبار کر رہا تھا، مانا کیا تھا، ضرورت کیا تھی، حاجت کیا تھی، کون سی بھوک تھی جو تُو نے رب رسول کی ریٹ کو چیلنج کر دیا ہے؟ تو سود جیسی لعنت میں گرفتار ہو گیا۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70 مرتبہ ماں سے زنا کرنے والا برا نہیں، اتنا برا نہیں جتنا 1 لقمہ سود کا لینے والا برا ہے۔ اتنا سخت حکم قرآن نے بیان، اور قرآن مجید نے کہا اگر سود نہیں چھوڑنا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تیاری کر لو، پھر اللہ بھی تم سے جنگ کرے گا، اس کا نبی بھی تم سے جنگ کرے گا، تگڑے ہو جاؤ، تیاری کر لو۔ اور یہاں سب کچھ چل رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، اس کے باوجود نماز بھی ہو رہی ہے، حج بھی ہو رہا ہے، سارے کام ہو رہے ہیں، 2 4 5 بھینسیں لا کے اور جناب بچے لا کے قربانیاں بھی ہو رہی ہیں، سارے چکر ساتھ ساتھ چلائے ہوئے ہیں، 6 معنی دارت۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں یاد رکھو تجارت وہ والی کرو جس میں اللہ تم سے راضی ہو جائے۔ مال کمانا برا نہیں، جائز پیسہ برا نہیں، جتنا مرضی چاہے کماؤ، لیکن تم تو اللہ کو بھول گئے ہو، تم نے تو حلال حرام کی تمیز ہی نہیں کی، تم نے تو راہ خدا میں خرچ کرنے کی باری آئی ہے تو بخل سے کام لیا ہے، کنجوسی سے کام لیا ہے، تم نے تو اس کو بڑا ہلکا جانا ہے، رب کو دینے کی باری آئی تو تم حساب کرنے لگ گئے۔ حضرت اسماء کہتی ہے میں نے چند دینار گن کے حضور کو دیے، یا رسول اللہ یہ قبول کر لے، 2 3 دفعہ گنے، حضور مسکرائے، فرمانے لگی اسماء اللہ کی راہ میں گن گن کے نہ دیا کر ورنہ وہ بھی تجھے گن گن کے دے گا۔ حضور کیا کروں؟ فرمایا اس کے رستے میں بے حساب دے، وہ بھی تجھے بے حساب ہی عطا فرمائے گا، تو گننے لگ گئی ہے اللہ کو دے۔ حضور نے فرمایا بنی اسرائیل کا تاجر تھا، قیامت کے دن اللہ نے اسے معاف کر دیا، جنت دے دی، اللہ معاف کر دے گا، تو تاجر کہے گا یا اللہ میں تو دنیا دار تھا، کس برکت سے معافی ہوئی؟ تو رب فرمائے گا تیری تجارت کی برکت سے۔ معافی کس وجہ سے مل گئی؟ نماز روزے حج کی بات نہیں فرمائی، فرمایا تیری تجارت۔ یا اللہ وہ کون سی؟ فرمایا تو بتا، تو جب کہتا تھا وہ تیرا ملازم جاتا تھا لوگوں سے پیسے لینے وصولی کر دے تو ان سے کہتا تھا جس کے پاس ہوئے لے لینا اور جو مجبور ہوا اسے ٹائم دے دینا، تو کیوں کہتا تھا؟ کہ یا اللہ اس لیے کہ تیرے بندے مجبور تھے۔ فرمایا تو دنیا میں میرے بندوں کا خیال رکھتا تھا، میں آج تیرا خیال رکھوں گا۔ تجارت نے جنت دے دی، تجارت نے جنت دے دی۔ ہم آسانی نہیں کرتے، نرمی نہیں کرتے، بلکہ میں نے دیکھا ہے چودھری صاحب سوٹ لین گئے تو انہوں نے آدھے نے آ جان کے پیسے تسی لے جاؤ، کہا تو آ جان گے، اگلا لے کے آیا نال کریڈٹ کارڈ جیب میں ہے، وہ چیک بک ہے اور کئی اس نے چیزیں رکھی ہوئی، انہوں نے تو لے جا۔ اور غریب عورت بیچاری، اس کی بچی کی شادی ہے، ماڑی ہے نا بی بی، وہ دکان پہ چڑھی اور اس نے کہا وہ والا سوٹ دے، تیرے والا نہیں، یہ اماں تیرے، خدا سے ڈر، اللہ سے ڈر، تو کپڑوں میں بندوں کو تولتا ہے، تو جیبوں میں لوگوں کو تولتا ہے، تو لوگوں کو وزن کرتا ہے ان کا، اماں تیرے والا نہیں، تو کو چھوٹی گل کر، ڈر اللہ سے، تو لوگوں کا وزن بنائے گا، وزن بنانے والا میرا رب ہے، طاقتیں دینے والا میرا۔ ہم نے مالک دکان کے کرایہ دار ہوتے دیکھے ہیں، اور ہم نے بڑے بڑے تاجر یہاں تجارت کرتے تھے ان دکانوں پہ ملازمت کرتے دیکھے ہیں، بے پرواہی ویک سجن دی جتھے کسے بھی پیش نہ جاوے، انہیں تاجہ والے در در رولے منگتے تخت بٹھاوے، اپنی زندگی میں تجارت کا اس رنگ کی کہ تجارت تجھے جنت کے اندر داخل کر دے۔ یہ چند آداب تجارت ہے۔ آئندہ جمعہ میں بیان کروں گا کہ والدین انتقال کر دیں تو کون کون سے حقوق اولاد کی ذمہ داری ہوتے ہیں، وہ کچھ حقوق میرے اعلیٰ حضرت نے بیان فرمایا۔ میری خواہش ہے کہ آپ سارے جلدی آ جائیں
اور بالخصوص جن کے والدین ظاہری طور پہ اس دنیا سے چلے گئے وہ ذرا زیادہ ہی جلدی آ جائیں. کچھ چیزیں ہیں جو ہمیں سیکھ لینی چاہیے اور وہ ہمیں شروع کر دینی چاہیے جو ہمارے لیے نفع کا باعث ہو. ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے. دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے. آخر دعوانا